کہ میں بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوں اس بات پہ. ان-لاز ایسے ہوتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی کسی لڑکی کو شادی سے ڈر لگے گا, کبھی بھی کسی لڑکی کو مائکے کی یاد آئے. اگر میں بولوں کہ آکسی مینز آکسیجن اینڈ ویو مینز مومنٹ. جب آپ کسی کے انڈر یا کہیں پہ کام کرتے ہو تو وہاں پہ آپ آزاد نہیں ہوتے ہو. ہمارے جو لوکلٹی کے لوگ ہیں کہ اب ان کو دبئی نہیں جانا ہے, ان کو ڈور ٹو ڈور یہ چیزیں مل رہی ہیں. پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام سمینہ بانڈے ہے اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے. اسٹارٹ کروں گی تو میں سب سے پہلے عرفان سر کو یہاں پہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اس نے ایسا فارمیٹ لوگوں کے لیے اسٹارٹ کیا کہ جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے میسیج, اس کے ذریعے سے ہم جیسے جو لوگ ہیں جو سوسائٹی کے لیے کچھ نیا کرتے ہیں وہ انکریج ہوتے ہیں. اور میں نے اپنا ایک وینچر, اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہندوارہ میں جس کا نام آکسی ویو ہندوارہ ہے, برانچ ہندوارہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے ساتھ اور ایک چیز ایڈ کری ہے, آکسی ویو ڈیزائن. تو سمینہ جی, جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے آکسی ویو جو ہے برانڈ جو ہے ہندوارہ میں اسٹارٹ کیا ہوا ہے, لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے آپ کے بارے میں دیکھا بھی, پڑھا بھی اور جانا بھی ہے, آپ کا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہم کہیں گے, جو آپ کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ آپ ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والی ہیں. تو یہ ایجوکیشن سے ٹرانسفارم پر ہو کے آپ بزنس میں چلیں گئی, آکسی ویئر آپ نے اپنا ایک بزنس یونٹ اسٹارٹ کیا. یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے آپ ذرا تھوڑا ہمارے ساتھ شیئر کریے گا کہ ایسا کیوں کرنا پڑا آپ کو. ویسے سر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایجوکیشن سے میرا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ میں ایجوکیشن سے میں بہت زیادہ وابستہ رہی ہوں. ایکچولی میں نے بہت ٹائم ایجوکیشن میں دیا ہے. جیسے میں کاؤنسلر رہی ہوں, اگنو میں نے پڑھایا ہے, پی جی اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتی تھی. ماشاءاللہ میں نے اسکول کو بہت زیادہ ٹائم دیا ہے, میں نے بچوں کو پڑھایا ہے. ہر کسی کی ایک ایم ہوتی ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے, ایک پیشن ہوتا ہے. اور میرا جو پیشن تھا وہ بچپن سے یہ تھا کہ مجھے پڑھانا ہے, مجھے ٹیچر بننا ہے ماشاءاللہ. بٹ وہ آگے جا کے میں نے کنٹینیو کرا اور اس چیز کو میں نے آگے, اور اس چیز کو مجھے بہت سراہا گیا. میں الحمدللہ میں ایک اچھی ٹیچر رہی ہوں, ہمیشہ سے ایک اچھی سیٹسفیکشن رہتی تھی بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی. چیز کو چینج کرا ایک بہت ٹائم پیریڈ کے بعد میں اس چیز سے موو آن ہو گئی. تو اس کا یہ ریزن تھا کہ اگر آپ کتنا بھی کسی جگہ پہ کوئی کام کرتے ہیں نا, جب تک آپ انڈر ہوتے ہو وہ گروتھ دکھتی نہیں ہے, آپ دکھتے نہیں ہو. تو وہ چیز ہمیشہ میرے دماغ میں اسٹرائک کرتی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے دکھنا ہے. مجھے وہ کریٹیوٹی ہر ایک بندے میں ہوتی ہے, مجھے وہ آگے لانی ہے. تو اس کے بعد میرا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہو گیا. بٹ اگر میں کہوں گی کہ ہو گیا کیسا, میرے جو ہسبینڈ ہے ماشاءاللہ سے سب سے پہلے اسی کی بات تھی کہ آپ کچھ اپنا کرو, اپنا کام سٹارٹ کرو. تو اس نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ آپ میں کیپیبلٹی ہے, آپ کر سکتے ہو, اپنے لیے کچھ کرو. تو اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ نہیں, اب میں کچھ اپنا کام سٹارٹ کروں گی جس میں میں دکھوں. تو سمینہ جی, جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ میں ایک الگ ہی پیشن تھا, لیکن ٹھیک ہے پیشن تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ کو لگا کہ نہیں, مجھے ایجوکیشن سے ہٹ کے کچھ اور کرنا ہے, مجھے بزنس میں آنا ہے, مجھے ایک بزنس وومن بننا ہے؟ ایسا کوئی لمحہ ہوگا جو ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ. ایکچولی میں بہت زیادہ ماشاء اللہ جہاں پہ بھی میں نے کام کیا مجھے بہت عزت ملی, بہت سراہا گیا. لیکن ایک وقت آیا جب مجھے لگا کہ نہیں, جب آپ کسی کے انڈر یا کہیں پہ کام کرتے ہو تو وہاں پہ آپ آزاد نہیں ہوتے ہو. اور مجھے لگتا ہے جب تک ایک انسان آزاد نہیں ہوتا ہے تب تک وہ کچھ کرتا نہیں ہے, کچھ نیا نہیں کر سکتا, کچھ اچھا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نا کہ وہ کریٹیوٹی جو ہے نا وہ ایک فری والے ماحول میں, آپ اگر بندہ کچھ کرتا ہے نا تو وہ فریڈم, اس کے لیے اس کو وہ فریڈم ہونی چاہیے, اپنی ول ہونی چاہیے, اپنا ڈیسیجن ہونا چاہیے. اور وہ جو وہ آزادی ہے نا وہ مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ وہ آزادی نہیں ہے. آپ جو کرنا چاہتے ہو آپ کر نہیں پاتے ہو. کوئی پرٹیکولر جو وہ رولز کا وہ رولز ہوتے ہیں, وہ سیٹ اپ ہوتا ہے, آپ کو اس کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ آپ کھلتے نہیں ہو, آپ دکھتے نہیں ہو, آپ کچھ کر نہیں پاتے ہو اپنی مرضی کا. تو وہاں پہ ایک مومنٹ آیا جب میں نے سوچا کہ نہیں, مجھے کچھ ایسا کرنا ہے جہاں پہ میں آزاد, جہاں پہ مجھے لگے کہ میں آزاد ہوں, میں اپنے حساب سے کچھ بھی کر سکتی ہوں. اور جب آپ وہ کچھ بھی کرتے ہو نا, رسک لے کے کچھ بھی کرتے, تب جا کے آپ کچھ الگ سوسائٹی کے لیے کرتے. سمینہ جی, جیسا کہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ جو آکسی ویو ہے یہ ایک فارن برانڈ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ باہر کا ہی برانڈ ہے. تو لیکن آپ کے من میں کیسے آیا, حالانکہ اتنے سارے برانڈس ہیں, بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو آپ نام رکھ سکتی تھی, لیکن آکسی ویو ہی کیوں؟ ایکچولی جو آکسی ویو ہم نے مطلب نام پڑا ہمارے بزنس کا, اس کا کریڈٹ میں دینا چاہوں گی, ضرور دینا چاہوں گی, وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں.
ہمارے فیملی فرینڈس ہیں, یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, کیونکہ یہ آئیڈیا جو ہے یہ سب سے پہلے ان لوگوں نے لایا, کیونکہ ان کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ فارن جیسے دبئی ہے وہاں پہ ان کا بزنس چل رہا تھا. تو ان کے بعد اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کرا, انہوں نے شفٹ کرا اور انہوں نے وہ آئیڈیا جو ہے وہ انہوں نے وہ کشمیر میں پہلی بار انٹروڈیوس کرا. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ آفر دیا کہ آکسی ویو ایسے ایک برانڈ ہے جو ہم یہاں پہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں, جو لوکیلٹی ہے اس ریجن میں, ہم کیا آپ ہمیں سپورٹ کرو گے. تو ہمیں یہ بہت اچھا یہ آئیڈیا لگا اور ہم نے اس چیز کو سپورٹ کرا. اور ایکچولی جو آکسی ویو ہے, ایکچولی یہ اگر میں بولوں کہ آکسی مینز آکسیجن اینڈ ویو مینز موومنٹ, یعنی فریشنس, کام, لگژری. تو ہم نے چاہا کہ اب لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہے ماشاء اللہ سے, لوگوں میں اب پیسہ بھی ہے, اب لوگ کو ہر ایک چیز افورڈ کر پاتے ہیں. اب وہ نہیں رہا ہے کہ کوئی پرٹیکولر کنٹری یا کوئی پرٹیکولر اسٹیٹ میں یہ چیزیں ہوتی تھی. اب یہاں پہ بھی لوگ بہت زیادہ ماشاء اللہ سے بہت ہی زیادہ ویل آف ہیں, یہ چیزیں افورڈ کر پاتے ہیں. تو ہم نے یہ جو لگژری, ایک لگژریس برانڈ ہے, یہ آپ کو آپ کے گھر کو کمفرٹ دیتا ہے, ایک لگژری جو لائف ہے وہ والی یہ پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کے بعد ہمیں بہت اچھا یہ ہم نے سوچا چلو کرتے ہیں انٹروڈیوس, دیکھیں گے لوگوں کا کیا رہتا ہے سپورٹ, تو اس کے بعد ہم نے یہ یہاں پہ تو ایکچولی اس میں کیا کیا آتے ہیں وہ بھی تھوڑا بتائیے گا. ہاں میں بتاؤں گی آپ کو. ایکچولی اس کے 5 فرینچائزیز ہیں. ایک تو وہ ہے جنہوں نے یہ کانسیپٹ لایا کپوارہ میں, جیسے شاہد بھائی ہے, یہاں پہ اشفاق بھائی ہے, انہوں نے یہ لایا کپوارہ میں. اس کے بعد اس کی فرینچائزی ہے ہندوارہ میں ہے جو ہم چلا رہے ہیں, بارہمولہ میں ہے, اننت ناگ میں ہے, سری نگر میں ہے. اینڈ لوگوں نے اس چیز کو ماشاء اللہ ڈر تھا پہلے کہ برانڈ ہے, کیا پتا لوگ اس چیز کو سمجھ پائیں گے, ہمارا وہی چل رہا تھا وہ ٹریڈیشنل وغیرہ, کیا پتا اس چیز کو وہ اب ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں. لیکن الحمدللہ آل تھینکس ٹو گاڈ, بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کو سراہا, اپریشیٹ کرا. اینڈ ہمارا جو آکسی ویو ہے نا, اس کا ایک ہی موٹیو ہے کوالٹی. ہم کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اینڈ لوگوں کے اتنے اچھے ریویوز آئے, اتنے اچھے کمنٹس آئے, اس سے ہمیں حوصلہ ملا, ہم انکریج ہو گئے اور ہم نے دوسرا تیسرا سال ماشاءاللہ سے سٹارٹ کرا اسی حوصلے کے ساتھ, اسی انکریجمنٹ کے ساتھ. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں لوگوں کا بھی جنہوں نے ہمیں اس چیز کو سراہا, جنہوں نے اس چیز کو ہمیں سپورٹ کرا. اور ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی, ہمارا پہلے یہ آکسی ویو چل رہا تھا جس میں جو بھی چیز ہماری ہیں وہ آکسی ویو کی ہیں, جیسے ابایاز ہیں, کمفرٹرز ہیں, لگژریس چیزیں ہیں بہت زیادہ, یعنی وہ چیزیں جو ہم جاتے تھے دبئی لانے کے لیے. اس کن ساتن کا رشتہ دار گژھان دبئی, اس پتہ شوق سان ونان کہ ہمارے لیے وہاں سے ابایا لانا, وہاں سے ہمارے لیے کمفرٹر لانا, وہ اسپیشل ہوتا ہے. اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ لوگوں کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ بہت اچھی بات ہے ہمارے جو لوکلٹی کے لوگ ہیں کہ اب ان کو دبئی نہیں جانا ہے, ان کو ڈور ٹو ڈور یہ چیزیں مل رہی ہیں. جن چیزوں کے لیے ان کو ابراڈ جانا پڑتا تھا وہ چیز ان کو اب لوکیلٹی میں مل رہی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس سال ہم نے اور ایک چیز ایڈ کری, آکسی ویو ڈیزائنرز. اسی کے ساتھ ایکچولی میرا جانرا جو ہے ڈیزائننگ میں ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ سے. جب بھی میں کپڑے لگاتی تھی تو لوگ بہت زیادہ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ نہیں آپ کی آئیڈیالوجی اچھی ہے کپڑوں کو لے کے, ہاں ڈریسنگ سینس اچھا ہے. تو میں نے اس چیز کو پکڑا اور میں نے سوچا کہ نہیں میں کچھ اپنا کروں. نو ڈاؤٹ کہ اس میں بھی میں بہت زیادہ خوش تھی, بٹ اس کو بیٹھ کے سیل کرنا تھا, بٹ کریٹو اس میں مجھے نہیں لگ رہا تھا اپنا. تو مجھے وہ کریٹو کرنا تھا. تو اس کے بعد میں نے ڈیزائننگ سٹارٹ کری. میرے پاس لوگ ہیں, ٹیلرز ہیں ماشاء اللہ سے, بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہے. 20 سال کا ایک بندے کا تجربہ ہے, 40 سال کا تجربہ ہے ماشاء اللہ سے بہت ان کی سٹیچنگ ہر ایک چیز اچھی ہے. تو میں نے وہ یونٹ ایک کھڑا کیا, 5-6 بندے کام کر رہے ہیں سٹیچنگ پہ. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم آرڈرز لیتے ہیں فار برائڈز, فار پارٹیز, کچھ بھی ہو, فنکشنز ہو, ہم آرڈرز لیتے ہیں, ہم سٹیچنگ بھی کرتے ہیں. جیسے کوئی بھی ورک ہے جو کسٹمائزیشن میں ہوتا ہے ہر ایک چیز کرتے ہیں. اور ایک چیز میں ایڈ کروں گی, جو کسٹمائزیشن یا جو ڈریسز ہم سری نگر جاتے تھے بوٹیکس پہ بڑے بڑے بنانے کے لیے, یہاں سے پھر جو اسپیشلی ہماری دلہنیں ہیں کتنی ان کو خاک چھاننی پڑتی تھی, سری نگر جانا پڑتا تھا ان چیزوں کے لیے. اور وہ چیز ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کری. اور ان لوگوں نے مطلب جب بھی لڑکیاں ہمارے اسٹور پہ آتی ہیں, عورتیں آتی ہیں, اتنا خوش ہوتی ہیں, مطلب ان کو وہ اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں اب یہاں پہ لوکیلٹی میں ہمیں یہ والی چیز مل رہی ہے جس کے لیے ہمیں سری نگر جانا پڑتا تھا, وہ ہمیں یہاں پہ 2 قدم پہ مل رہا ہے. تو
اس کے لیے میں بہت زیادہ ایک وہ اچھی بات ہے ایک سوسائٹی کے لیے, ویمنس کے لیے, اور میں بھی بہت زیادہ اس چیز کو لے کے سیٹسفائی. تو جہاں پہ آپ نے ابھی سمینا جی کریڈٹ دیا اپنے دوستوں کو, باقی چیز جو بھی آپ کے فرینڈس ہیں, لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں کہ حالانکہ آپ بھی ایک بہو ہیں, تو ان لاز کو یہ کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ انہوں نے آپ کو اتنی کھلی چھوٹ دی اور آپ کو اتنا ایک برانڈ چلانے کے لیے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایکچولی یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے بغیر مطلب میں انکمپلیٹ ہوں. میں کیا بتاؤں, مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اگر میں بس یہ اس بات سے سٹارٹ کروں گی کہ اگر ان لاز ایسے ہوتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی کسی لڑکی کو شادی سے ڈر لگے گا, کبھی بھی کسی لڑکی کو میکے کی یاد آئے گی. میں بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوں اس بات پہ, کیونکہ جب میری شادی ہو گئی مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ لائف شادی کے بعد الحمدللہ وہ لائف جی ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ میں نے شادی سے پہلے جی ہے. جتنی فریڈم, جتنی آزادی, جو وہ ماحول مجھے ملا ہے نا سسرال میں, ان لاز میں, مطلب مجھے لگتا ہے, میں دعا کرتی ہوں کہ ہر لڑکی کو وہ ملے. میری بھی بیٹی ہے, میری بھی بیٹیاں ہیں, ان کو وہ نصیب اللہ تعالیٰ ان کے نصیب ویسا کرے, ہر لڑکی کے نصیب ویسے ہو. میں جہاں پہ بھی آج ہوں, جو بھی میں کرتی ہوں, اس کے پیچھے سارا جو کریڈٹ ہے میرے ان لاز کو جاتا ہے. جیسی میری سانس ہے اللہ تعالیٰ کرے ہر کسی کی سانس ویسی ہو. میرے جو ہسبینڈ ہے ماشاءاللہ, مطلب میں کیا بولوں, مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کہ وہ مطلب کتنے اچھے ہیں, ان کی سپورٹیو ہے, وہ کتنے سپورٹیو ہیں, وہ کہاں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. مطلب میں کچھ بھی بولتی ہوں کبھی وہ میری بات کو منع نہیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے میرے بچے ہیں 2 ماشاءاللہ سے, مطلب مجھے کبھی نہیں لگا ہے کہ وہ بچے میرے ہیں. میں ماں ہوں, مجھ پہ زیادہ ذمہ داری ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے بچوں کی ذمہ داری ان کے جو بابا ہیں وہ اٹھاتے ہیں. مطلب وہ اس نے کبھی نہیں بولا کہ مجھے کبھی یہ نہیں لگا ہے میں ماں ہوں مجھے کچھ زیادہ کرنا ہے بچوں کو, اور کبھی نہیں لگا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مل بانٹ کے میرے بچے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے. چاہے وہ میری بہن ہو, کیونکہ میری جو بہن ہے وہ میری جٹھانی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ویسی جٹھانی اور ویسی بہن ہر کسی کو دے. اور میں بہت زیادہ اس بات کے لیے سارا کریڈٹ کچھ بھی جو بھی ہے وہ ان کو جاتا ہے. میں کچھ نہیں ہوں ان لوگوں کے بغیر. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کریڈٹ جو ہے اپنے ان لاز کو دیا, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کوئی بھی بزنس یونٹ جب بھی ہم کوئی بھی کھڑا کرتا ہے, اسپیشلی اگر وومن کی بات کریں, ایک ڈر سا رہتا ہے کہ خبر چلا نہ چلا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیا آپ کے من میں بھی ایسا کوئی ڈر رہا, یا آپ کو لگا کہ چلا نہ چلا ایسا کوئی, یا آپ کو پہلے سے یہ پتا تھا کہ نہیں میرا جو بزنس یونٹ ہے یہ چلے گا, اس میں کوئی دو رایا نہیں ہے؟ Obviously جب بھی آپ کچھ کرنے جاتے ہو نا تو ڈر ہوتا ہے. ایز اے ویمن زیادہ ہی ڈر ہوتا ہے, وہ بھی جب آپ سوسائٹی سے ہٹ کے کچھ کرنے نا, آپ کہتے ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے سوسائٹی کے جو تھوڑا الگ ہوتا ہے, بالکل, تو وہ ڈر ہوتا ہے. سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے اسپیشلی بزنس کو لے کے, ہم کشمیریوں کو اسپیشلی جب ہم سٹارٹ کرنے جاتے ہیں نا بزنس, ہمیں ڈر ہوتا ہے اگر ہم فیل ہو گئے تو, اور سب سے بڑی بات لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. تو اس کے بعد میں نے بہت سوچا تھا ڈر. آبویسلی میں بھی انسان ہوں اور کشمیر میں رہتی ہوں, تو مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے اسٹارٹ کیا, میں ایک فیلڈ چھوڑ رہی ہوں دوسرے فیلڈ میں جا رہی ہوں, اگر کام نہیں چلا, اگر فیل ہو گیا تو پھر کیسے میں لوگوں کو فیس کروں گی اگر بند ہو گیا. بٹ اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں, یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ بدگمانی جو ہے وہ کفر میں آتا ہے, اور اچھا گمان کرنا نیکی میں آتا ہے. ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے. جب ہم نکلتے ہیں نا کچھ کرنے کے لیے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب اچھے انٹینشن سے آپ کرتے ہو, جب آپ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرتے ہو, جب آپ اپنا 100% دیتے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ دیتا ہے. تو بس بندے کو ہمت کرنی ہوتی ہے, پھر ساتھ راستے کہاں سے کھلتے ہیں اور آپ کہاں سے کہاں تک جاتے ہو آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ہے. تو سمینا جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور آپ کی وچار جان کے تو بہت زیادہ اچھا لگا کہ آپ ایک طرف سے ایک بزنس وومن ہے, دوسری طرف سے ایک کریڈٹ بھی اپنے اپنوں کو ہی دے رہی ہیں جو کہ بہت کم لوگ دیتے ہیں. اب میں اس منچ سے یہ آپ سے جاننا چاہوں گا, اور خاص طور سے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان لڑکیوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ جو ابھی بھی سوچ رہی ہیں کہ ہم کوئی بزنس یونٹ کھولیں, یا اس تذبذب میں ہے کہ ہم کیا کریں, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل نوکریاں تو بہت کم ہی ملتی ہیں, اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ لڑکیوں کی نوکری ان کو سیلری بھی کم ہی دی جاتی ہے, تو آپ کی کیا میسیج رہے گی ان کے لیے کہ وہ اپنی لائف کیسے گزاریں؟
اگر میں بات کروں گی کہ میسیج عورتوں کے لیے، تو میری میسیج عورتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ جاب کرنا وہ مک لیا ہوا، وہ ایرا اینڈ ہو گیا. اب مینٹیلٹی ہے وہ چینج ہو رہی ہے وقت کے ساتھ. اب لوگ عورتیں جو ہے نا وہ زیادہ بزنس میں آ رہی ہیں. ڈر رہتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ڈر جو ہے نا وہ آپ کی کریٹیوٹی کو آپ میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیپیبلٹی دی ہوتی ہیں وہ اس کو ختم کر دیتی ہیں. اگر آپ میں کوئی بات ہے، ویسے ہر ایک انسان جو ہے نا وہ اسپیشل ہوتا ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اسپیشل کوالٹی دی ہوتی ہے، اس کو یوز کرے، آگے آئے، لیکن اپنے دائرے میں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک دائرہ رکھا ہے، ایک لکیر رکھی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے. اسلام نے بھی عورت کو کسی کام کو کرنے کے لیے پابند نہیں رکھا ہے. پھر یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم پھر خود سے ہی صحیح غلط ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. صحیح غلط جو ہے نا وہ جو ہے وہ ہیں، وہ ہماری کتابوں میں ہے، وہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ اس پہ ہے. بس اس کو رکھو دماغ میں کہ کہاں تک ہمارے مذہب نے ہم کو لمٹ رکھی ہے، بس اس چیز کو دماغ میں رکھو. اس کے بعد آپ کو جو بھی کرنا ہے، آپ کو اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ صحیح ہو، پھر آ جاؤ، آپ باہر آ جاؤ، بزنس میں آ جاؤ، جو بھی آپ کی کوالٹی ہے اس کو سامنے لاؤ. اس چیز کو آگے لاؤ، اور ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جب آپ آگے آتے ہو نا، مجھے بھی پہلے ایز اے ویمن ڈر تھا کہ پتہ نہیں لیکن لوگ بہت اپریشیٹ، وہ مینٹل سیٹ اپ جو ہے عورت کو لے کے وہ پورا چینج ہو گیا ہے. اب لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. میں بھی 2-3 سالوں سے اس فیلڈ میں ہوں، اور مجھے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں لگا ہے کہ کبھی میں مجھے کبھی کچھ ویسا کچھ ہیوملیٹیڈ یا مجھے کسی دوسری نظر سے دیکھا گیا ہے. جتنی عزت مجھے اس چیز نے دی ہے ماشاءاللہ سے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے ملنی چاہیے. سمینہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور سے اس بات کا آپ کے لیے میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بات یہاں پہ بولی کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر جو بھی آپ کو کام کرنا ہوگا، اسلام کے دائرے میں رہ کر پھر آپ کو کوئی نہیں اڑنے سے روک سکتا ہے. جی ہاں، بہت اچھی بات ہے. اور یہ تھی سمینہ بانڈے، جو کہ آگزیویو جو بزنس یونٹ ہے ان کا ہندوارہ میں چل رہا ہے. ان کے ساتھ آج ہم نے بات کی اور ان کے سفر کے بارے میں ہم نے جانا. تو ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے ان تمام لڑکیوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی سمینہ بانڈے جی کی طرح اپنا بزنس یونٹ کھڑا کر سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنی میسیج میں بتایا آپ کو کہ کیسے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتے آپ. تو میں اس منچ سے سمینہ جی کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آئی اور ہمارے ساتھ اپنی لائف جو ہے وہ شیئر کی. تو لاسٹ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں، آپ کے جذبات لوگوں کے سامنے آئے، تو نیچے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی بات لوگوں تک پہنچا سکیں. تو دیجیے اپنے میزبان اور سمینہ بانڈے جی کو اجازت. اللہ نگہبان.